اور اس ساری آبادی کے اندر ہم بالکل اپنے آپ کو حقیر سا ہمارا وجود جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. اس لیے جب بھی آپ اور جو یہاں میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ ہے. لہٰذا خدا کائنات کا خالق ہے اور خدا ہی انسان کا خالق ہے. اور اگر آپ خدا سے پوچھیں تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے اور پھر وہ ہمیں درست جواب دے سکتا ہے کہ اس کو کائنات کا بنانے کا مقصد کیا ہے اور پھر انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے. اور جب آپ خدا سے پوچھتے ہیں، جب خدا اس کا جواب دیتا ہے تو پھر کوئی راز نہیں رہتا، کوئی معمہ نہیں رہتا، کوئی بھید نہیں رہتا، سب کچھ شفاف ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اس لیے ہم آج یہاں پر موجود ہیں اور یہ لائیو سیمینار کا پہلا سیشن ہے اور آج کا پہلا ٹاپک جو ہے وہ بھی یہی ہے، خدا اور انسانی زندگی. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم خدا کے وجود کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں گے. کیا کائنات کے اندر کوئی ایسے ثبوت ہیں یا ایسی باتیں ہیں جس سے ہم اس کے وجود کو سمجھ سکیں؟ انسانی زندگی کیا ہے، آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے، ہم اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا ہر انسان اپنی زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ کے اوپر وہ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرتا ہے. شاید نوجوان تو اس بات کو نہ سمجھ پائیں، مگر میں اور آپ، ہم جو اپنے نوجوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ادھیڑ عمر میں جا رہے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. اور وہ سب سے اہم اور سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ وہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کس نے بنایا؟ اور پھر اگر آپ اور اس کو تھوڑا سا براڈ ہو کر دیکھیں، واضح ہو کر خدا کا کلام، اگر آپ کے ذہن میں دوسرا سوال کیا پیدا ہوگا؟ کون ہے جس نے سمندر، پہاڑ، وادیاں، دریا، میدان کے جانور، آسمان کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں جو ہیں ان کو بنایا؟ کون ہے جو ان کا خالق ہے؟ کیا یہ سب کچھ جو کچھ بنایا گیا یہ حادثاتی طور پر رونما ہوا ہے؟ کیا خود بخود اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں بن گئی؟
میں آپ کے سامنے یہاں پر ساؤنڈ کا انتظام تو نہیں ہے، پر ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ خدا کی تخلیق کاری کو دیکھیں، آپ اس کی کریشن کو دیکھیں، اور پھر آپ اس بارے میں سوچیں کہ کیا یہ سب کچھ حادثے کے ساتھ بن سکتا ہے. آمین. تو ہم ذرا سوال کی طرف واپس آتے ہیں. یہاں پر سوال میں نے پوچھا تھا، جب بھی آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کے اوپر آپ غور کرتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ حادثاتی طور پر رونما ہوا ہے؟ آپ نے ابھی جو تخلیق کریشن خدا کی دیکھی، کیا یہ سب کچھ حادثے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایسے ممکن ہے جیسے سائنسدان اس کو بیان کرتے ہیں؟ بگ بینگ تھیوری اور پھر ایولیوشن کا نظریہ ارتقاء، کیا اسی طرح سے انسان تخلیق ہوا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آئے اور پھر بلاسٹ ہو اور اس سے پوری یونیورس جو ہے وہ بن جائے؟ کیا اس بات کا کوئی آنسر ہے کہ جو ستارے کے قریب آنے سے ستارہ پھٹا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ کیوں ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آیا؟ حالانکہ سائنس بیان کرتی ہے کہ ان کے درمیان میں کشش ہے، یہ ایک دوسرے کو اپنے آپ سے پرے دھکیلتے ہیں. کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ نظریہ ارتقاء جو ہے کہ ایک جانور جو ہے اس کے خلیے بدلے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ اپنی جنس کو بدل کر کسی دوسری جنس میں منتقل ہو جائے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اتنے خوبصورت ڈیزائن اور پیٹرن اور اتنی خوبصورت تخلیق جو ہے وہ مکمل فرق ہو، وہ مکمل الگ ہو؟ تو ہمارا شعور نہیں مانتا، ہمارے اندر کی جو سوچ ہے وہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتی کہ یہ سب کچھ اسی طرح سے وجود میں آ سکتا ہے. زمین پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے بنانے والے کے بغیر تخلیق نہیں ہو سکتی، وہ بن نہیں سکتی. تو پھر اتنی بڑی کائنات، میں نے شروع میں آپ کے سامنے موازنہ پیش کیا، یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ خود ہی وجود میں آ جائے؟ تو لہٰذا یقیناً ہمارے ذہن میں ایک بات ضرور آتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اور اگر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کو بنانے والا خدا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی خدا تمام کائنات کا خالق ہے؟ اور اگر وہ تمام کائنات کا خالق ہے تو کیا واقعی انسان اس کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا ہم اس کو جان سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں نظر آ سکتا ہے؟ اگر وہ ہمیں نظر آ سکتا ہے، اگر اس کو جاننا ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ ہم اس کو جان سکتے ہیں، تو پھر درست راستہ کون سا ہے؟ کون سا صحیح راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو جان سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر غور کریں گے. تو بائبل مقدس دعویٰ پیش کرتی ہے، یسایہ 45واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں، آئیں اس کو مل کر پڑھتے ہیں. کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے،
اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا، اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے راستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ بائبل مقدس اس دعوے کو پیش کرتی ہے کہ تمام دنیا کی اور کائنات کی تخلیق جو ہے وہ کس نے کی ہے؟ خداوند خدا نے۔ اور اگر آپ خداوند خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے ان گنت ثبوت آپ کو کائنات میں اپنے ارد گرد نظر آئیں گے۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے 45ویں باب کی 19ویں آیت میں کہ میں نے زمین کی کسی تاریک جگہ میں پوشیدگی میں کلام تو نہیں کیا، میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ ابس میرے طالب ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند خدا نے جب اس ساری کائنات کو بنایا ہے تو ہر تخلیق کے اندر اس نے اپنے وجود کے ثبوت رکھے ہیں، ہر تخلیق کے اندر اس نے اپنے وجود کے اسبات کو رکھا ہوا ہے جن کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، جن کو ہم تلاش کر سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آمین۔ تو لہٰذا خدا کا کلام اس کو بالکل واضح طریقے کے ساتھ بیان کرتا ہے اور آپ اس کو جان سکتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم جس کے ذریعے سے خداوند خدا کے وجود کو جان سکتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں لکھی ہیں، اگر آپ دیکھیں، ہم تخلیق کے ذریعے سے اس کو جان سکتے ہیں، ہم ضمیر کے ذریعے سے اس کو جان سکتے ہیں، ہم عقلیت کے ذریعے جس کو ریشنل بولتے ہیں، ریشنل تھنکنگ بولتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے اس کو جان سکتے ہیں، آپ انسانی تجربے سے، ایکسپیرینس سے اس کو جان سکتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ خداوند خدا کے وجود کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کائنات کو دیکھیں، اس کی کریشن کو دیکھیں، ان کے ڈیزائن، ان کے پیٹرن، تخلیق کے کلر، آپ کو یہ کمبینیشنز بتائیں گے کہ ان کو بنانے والا کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، کوئی سپریم پاور ہے اور وہ خدا ہے۔ یہ تخلیق آپ دیکھیں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح سے کمپلیکیٹڈ باڈیز جو ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن اور پیٹرن کے ساتھ جو موجود ہیں وہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ ضمیر کے اوپر بات کریں، ہر انسان کے اندر یہ احساس موجود ہے، وہ دنیا کے خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، کسی بھی نسل اور ثقافت سے ہو، اس کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ میرے ارد گرد جو کچھ موجود ہے اور یہ جو نظام چل رہا ہے، اس نظام ہستی کو کوئی چلانے والی سپریم پاور ہے۔ اس کا ضمیر اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے، اور اسی کی وجہ بہت سارے لوگ تو دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں خدا مل گیا، ہم نے خدا کو پا لیا ہے، پر جب آپ ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں وہ آپ کو دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دعویٰ جھوٹ ہے۔ پر اگر بائبل مقدس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ خداوند خدا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کیا یہ دعویٰ درست ہے یا یہ غلط نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ ممکن تو نہیں کہ یہ بھی کسی انسان کی سوچ کی ہی تخلیق ہو؟ کیونکہ دیوی اور دیوتاؤں پر جب ہم غور کرتے ہیں، یہ انسان کے ڈر کی وجہ سے تخلیق ہوتے ہیں، یہ انسان کی ضرورت کی وجہ سے تخلیق ہوتے ہیں۔ کئی بار انسان ڈر کے کسی کو دیوی اور دیوتا مان لیتا ہے، کئی بار خواہشات کیونکہ اس کی وہ پوری کر دیتا ہے، وہ کام کے پورا ہونے کی وجہ سے اس کو دیوی اور دیوتا مان لیتے ہیں۔ کئی بار یہ محض ان کے ذہن کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک خیال ہوتا ہے، ایک جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کی وجہ سے وہ کسی کو دیوی اور دیوتا کا رتبہ دے دیتے ہیں۔ کیا کہیں ہم نے بھی تو خدا سے ڈر کر بائبل مقدس کے خدا کو یہ رتبہ نہیں دے دیا کہ ہم نے انسان نے اس کو سوچا، انسان اس سے ڈرتا ہے اور انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اس وجہ سے اس نے، تو لہٰذا اس کو بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتا ہے تو بائبل مقدس کے دعوے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اوپن چیلنج کرتا ہے، یہ اوپن چیلنج کرتا ہے، پبلکلی اوپن چیلنج کرتا ہے کہ آپ سکروٹنی کریں، آپ جانچیں، آپ پرکھیں، اس دعوے کی تفتیش اور تحقیق کریں۔ ابھی پاسے ینگ نے بھی زبور 111 اس کی پہلی اور دوسری آیت ہمارے سامنے رکھی۔ تفتیش کریں، آپ تحقیق کریں، آپ جانچیں اور پرکھیں کہ کہیں یہ دعویٰ جھوٹ تو نہیں، کہیں یہ دعویٰ جو ہے وہ دوسرے دعووں کی طرح محض انسان کے تخیل، ڈر اور انسان کی ضروریات کو پورے ہونے کی وجہ سے تخلیق تو نہیں ہوا، کسی تخیل کی وجہ سے تو سامنے نہیں آیا۔ پھر آپ جب اس کو عقلیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، آپ انسانی تجربے کے ساتھ دیکھتے ہیں، کئی چیزوں کے بارے میں انسان جو ہے وہ سوچنا اور سمجھنا چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود کہ سائنس نے آج اتنی ترقی کی ہے، آج بھی انسان اس چیز سے محروم ہے کہ وہ جان پائے کہ ایک درخت کے اوپر پھل کیسے لگ جاتا ہے، کیسے وہ جسم لے لیتا ہے، کیسے وہ نکل آتا ہے، کیسے انسان کا بے ترتیب مادہ جو ہے اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے، کب پڑتی ہے، وہ کون سا لمحہ ہے، کس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ کئی تجربات موجود ہیں، سائنسدان اور انسان جاننا چاہتے ہیں کہ مرنے کے وقت انسان کیا فیل کرتا ہے، اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں، وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔
مگر سب کے اندر کوئی اطمینان بخش جواب نہیں، کچھ بھی نہیں. اپنی ساری ریشنل سوچ کے ساتھ بھی اور پھر ہیومن ایکسپیرینس کے ساتھ بھی وہ اس چیز کو نہیں سیکھ پاتا کہ یہ کیا ہے، وہ نہیں جان پاتا کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہیں. آمین. تو لہٰذا خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تم اس کی اسکروٹنی کرو، اس کی جانچ پڑتال کرو، اس کی تحقیق کرو، اور پھر تم اس کے اوپر ایمان لاؤ، توبہ کرو اور خداوند کو پہچانو. تو لہٰذا کسی بھی چیز کا بنانے والا ضرور موجود ہوتا ہے، اور اگر آپ اس سے سوال پوچھیں اور وہ آپ کو جواب دے تو یقیناً وہ اطمینان بخش ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ اس بنانے والے کو نظر انداز کر کے آپ خود جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شاید یہ مشکل ہوگا اور آپ اس کے اطمینان بخش آنسر جو ہیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اس لیے رومیو 10واں باب اور اس کی دوسری آیت، آئیں اس کو مل کر پڑھیں. کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. یہ بڑی اہم ہے. کئی ایسے ہم ایماندار بہن بھائیوں کو جانتے ہیں، منادی کرتے ہوئے ہمارا ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ہم انہیں جاننے کا ہمیں ان کو موقع ملتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. چرچ جاتے ہیں، مذہبی رسومات کو بڑی عقیدت، جوش اور جذبے کے ساتھ پورا بھی کرتے ہیں، ادا بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ سمجھ کے ساتھ خدا کو نہیں سمجھتے. اور اگر آپ خدا کو سمجھ نہیں رہے، اگر آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. اس سے آپ کی زندگی کے اندر تضاد آ سکتا ہے. اگر آپ خدا کو بائبل مقدس کے مطابق درست نہیں سمجھتے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی سوچ کے اندر اور خدا کے معیار کے اندر فرق آ جائے. خدا کچھ اور چاہ رہا ہے، آپ اس کو کچھ اور دے رہے ہیں. خدا کچھ اور چاہ رہا ہے، آپ اس کے لیے کچھ اور کر رہے ہیں. تو اس تضاد سے بچنے کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کو درست سمجھ کے ساتھ سمجھیں. کیونکہ جب ہم اس کو درست سمجھ کے ساتھ سمجھیں گے تب ہی ہم اس کو جان پائیں گے اور ہم اس کو بہتر طریقے کے ساتھ رسپانس کر پائیں گے. وہ کر پائیں گے جو وہ ہم سے امید کرتا ہے، جو وہ ہم سے چاہتا ہے. تو لہٰذا جب بھی اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے اچھا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ بائبل مقدس ہے. بہترین راستہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ کبھی موبائل لینے جائیں مارکیٹ سے، آپ مارکیٹ سے فریج لینے جائیں، کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس لیں، آپ جب اس کو گھر لاتے ہیں آپ اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں. ان باکسنگ کرنے کے ساتھ ہی اس میں سے آپ کو ایک پمفلٹ ملتا ہے، کتابچہ. اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس پروڈکٹ کے بنانے والے کا نام، اس پروڈکٹ کے بنانے والے کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا ماڈل نمبر کیا ہے. ماڈل نمبر کے ساتھ وہاں پر کچھ پالیسیز اور رولز لکھے ہوتے ہیں جن کے مطابق یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے دیر پا کارکردگی اس کی قائم رہ سکتی ہے، کس طرح سے یہ زیادہ عرصے تک کام کر سکتا ہے اور یہ پائیدار بھی رہ سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب خدا نے انسان کو بنایا تو انسان کو بھی اس نے پمفلٹ دیا، ایک کتابچہ دیا جس کے اوپر اس کے میکر کا نام لکھا ہے، جس کے اوپر اس کا ماڈل نمبر لکھا ہے، جس کے اوپر یہ رولز لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک دیر پا زندگی پا سکتے ہیں، ایک لمبی زندگی پا سکتے ہیں، ہم زیادہ عرصے تک رہ سکتے ہیں. اور یہ کتابچہ جو خدا نے ہمیں دی ہے، یہی وہ پمفلٹ ہے، وہ کتابچہ ہے، وہ بائبل ہے، وہ بک ہے جس کے ذریعے سے ہم ایکوریٹ آنسر حاصل کر سکتے ہیں، ہر اس سوال کا جواب پا سکتے ہیں جو ہمارے ذہن میں موجود ہے. تو لہٰذا کئی بار جب آپ ملیں گے بہت سارے بہن بھائیوں سے تو یہ بڑے عام مشاہدے کی بات ہے کہ چرچ آنے والے اور مذہبی رسومات کو ادا کرنے والے اور خدا کے لیے غیرت رکھنے والے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سمجھ کے بغیر خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وہ اصحاب، وہ ہمارے ساتھی جو چرچ جاتے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، کئی عرصے سے منادی کر رہے ہیں، ان کے اندر جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر مسئلہ کیا ہے؟ وہی پیچھے والا ہے رومیو 10 باب اور دوسری آیت کا، کہ غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے بغیر. خدا کو جاننے کی کوشش تو کر رہے ہیں مگر سمجھ کے بغیر، بائبل مقدس کے بغیر. اس لیے کبھی بھی ہم بائبل مقدس کے بغیر خدا کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کو نہیں جان سکتے، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. ایک وقت تھا، میں بھی بالکل ایسے ہی تھا، کیتھولک گھرانے میں نے آنکھ کھولی. ہمارا گھرانہ بڑا مذہبی تھا تو بچپن سے چرچ جانا اور مذہبی رسومات کو ادا کرنا یہ میری ذات کا حصہ تھا. اور جب میں اس گھرانے میں اور اس چرچ کے ساتھ بستا تھا تو پھر اس غلط سمجھ کے ساتھ کہ اگر اچھے کام کروں گا تو خدا مجھے جزا بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا اور پھر مجھے جنت میں بھی لے کے جائے گا. اور اس
غلط سمجھ کے ساتھ کہ اگر میں برے کام کروں گا تو خدا مجھے سزا بھی دے گا, مجھ سے چیزیں واپس لے لے گا, برکت کو روک دے گا اور اینڈ پر مجھے دوزخ میں بھی پھینکے گا. اس غلط سمجھ کے ساتھ چرچ بھی جا رہا ہوں اور ساتھ میں عقیدت اور جوش اور جذبے کے ساتھ اچھے کام بھی کر رہا ہوں, مگر پھر ایک دن مجھے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج ہم بیٹھے ہیں, ایک دن موقع ملا کہ میں بائبل سیمینار کو اٹینڈ کر سکوں. بائبل سیمینار کے اندر روح القدس اور خادمین کے وسیلے سے خداوند کے کلام ہمارے سامنے کھلا اور خداوند خدا کے کلام کے ذریعے سے میں نے سب سے اہم بات پائی. 14 جولائی 2012 کے اندر میں نے سب سے تعلیم اہم پائی, یسوع مسیح اور نیکودیمس کی ملاقات کے اندر نئے سرے سے پیدا ہونا لازمی ہے. سب سے اہم بات. اور جب اس بات کو پایا, خدا کا کلام بیان کرتا ہے, جب میں نے اس کو سیکھا, خدا کے خادموں سے جانا, تو پھر اس کو بڑے شوق کے ساتھ قبول بھی کیا, اور جب قبول کیا تو پھر میں آپ کے سامنے کنفیس کرنا چاہتا ہوں, زندگی ایک دم بدل گئی. پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آ گئی. سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی بائبل مقدس کو پڑھنے کی تبدیلی, نظر اور نظریے کی تبدیلی. آپ بالکل ایک نئے انداز سے بائبل مقدس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, آپ بائبل کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, آپ خدا کے کلام کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کے اندر پاکرو آ جاتا ہے اور وہ خدا کی سمجھ آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے اور آپ اس کو درست طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے جب ہم اس کو درست طریقے سے سمجھتے ہیں تو پھر ہم جو سمجھتے ہیں, جو جانتے ہیں, وہی پریچ کرتے ہیں, وہی منادی کرتے ہیں. گزشتہ 10 سالوں سے یہی سیکھا ہے, اسی کو شوق سے سیکھا, تفتیش کیا, جانا اور اسی کو سکھا رہے ہیں, اسی کو بیان کر رہے ہیں, اسی کو پیش کر رہے ہیں. لہٰذا اگر آپ بائبلی ایمان کے اوپر غور کریں, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بائبلی ایمان جو ہے یہ باقی تمام ایمان سے فرق ہے. بائبلی دعویٰ جو ہے کہ خدا تمام زمین کا خالق ہے, یہ باقی تمام معاملات سے الگ ہے. آئیں ذرا اس کو بھی مل کر پڑھتے ہیں. یہ لوگ تھسلونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے, کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح سے ہیں. جب بھی آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, جب بھی آپ نئی پیدائش پاتے ہیں, تو آپ اس کلام کو شوق سے جب قبول کرتے ہیں, دل سے قبول کرتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد فوراً آپ کا رویہ بدل جاتا ہے, آپ تحقیق کرنے والے بن جاتے ہیں. خالی ریڈنگ کرنے والے نہیں, آپ سٹڈی کرنے والے بن جاتے ہیں. اینڈ ریڈنگ اینڈ اسٹڈی از ڈفرنٹ, یہ مکمل طور پر ایک دوسرے سے فرق ہے. ریڈنگ جو ہے وہ ان اٹینشنلی ہوتی ہے, آپ کی اس کے اندر نیت شامل نہیں ہے, پر اسٹڈی وہ آپ پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, آپ کا دھیان ہوتا ہے, آپ ورس دیکھتے ہیں, الفاظ دیکھتے ہیں, آپ تحقیق کرتے ہیں, معنی نکالتے ہیں, آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اڈاپشن کیسے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ کلام کو سنتے ہیں آپ کے اندر تحقیق کرنے کی روح آ جاتی ہے. یہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد ایک واضح تبدیلی آتی ہے. اور اسی تحقیق کا ذکر جو ہے وہ زبور 111 کے اندر پہلی اور دوسری آیت میں موجود ہے کہ جب بھی کوئی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کی تحقیق شروع کر دیتا ہے, وہ اس کو جاننا شروع کر دیتا ہے. لہٰذا بائبل مقدس جو ہے اس کا دعویٰ باقی دیوی دیوتاؤں سے اس لیے الگ ہے کہ وہ ہمیں یہ اپروچ دیتی ہے کہ ہم اس کو کھلے عام اس کا ہم تحقیق کریں, ہم جانچیں اور پرکھیں. اس لیے میں نے سامنے لکھا تھا, جب آپ جانچتے اور پرکھتے ہیں تو یہ ساری تخلیق آپ کو بتاتی ہے کہ خدا ہے. آپ کا ضمیر, آپ کا دل, آپ کے اندر جذبات, احساسات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ خدا ہے. آپ کی ریشنل سوچ, آپ کی عقلیت اس بات کو مانتی ہے کہ خدا ہے. آپ کے تجربات آپ کو آہستہ آہستہ زندگی کے اندر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ خدا موجود ہے اور اس کا وجود ہے اور وہ ایگزسٹ کرتا ہے. آمین. لہٰذا خدا کا کلام بیان کرتا ہے, خدا فرماتے ہیں کہ تم اس کو جانچو پرکھو اور دیکھو اور اس بات کو سمجھو اور جانو. اور پھر ہم نیکودیمس کے وسیلے سے جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے نئے سرے سے پیدا ہونا سب سے اہم بات ہے. اور اس کے وسیلے سے کیوں اہم بات ہے؟ کیونکہ ہم کیا پاتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی. سب سے اہم ہے, سب سے ضروری ہے.
تو لہٰذا ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ آئیں ذرا اس کو مل کر پڑھیں. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد و برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. اس کا مطلب ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ خدا کو جاننا. اور پھر ضروری کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو جاننا. اور کیسے جاننا؟ بائبل مقدس میں سے. آپ کو خدا کے بارے میں کوئی بزرگ نہیں بتا سکتا. آپ کو خدا کے بارے میں کوئی دانشور نہیں بتا سکتا. آپ کو خدا کے بارے میں کوئی دوسرا سمجھ نہیں دے سکتا کہ آوی پرا میں تینوں سکھانا خدا کی، یہ خدا کی چاہتا ہے. آپ کسی سے نہیں سیکھ سکتے. آپ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ بائبل مقدس میں سے. اگر آپ یہاں سے سیکھیں، یہاں سے جانیں تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں. آپ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے اور آپ جان پائیں گے کہ کیا درست ہے اور کس طریقے کے ساتھ وہ وجود رکھتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو جان سکتے ہیں. لہٰذا ہمیشہ کی زندگی کو جاننے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کو جانیں اور یسوع مسیح کو جانیں. اور اس بائبل سیمینار کو جس کو ہمارے دوستوں نے، ہمارے استاد ہیں، انہوں نے تیار کیا ہے، اس کو بھی تیار کرنے کا پرپز اور مقصد یہی ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں. انفارمیشن دینا نہیں ہے، یہاں پر آ کر آپ کو بہت زیادہ کلام سنانا اور پھر آپ اس کو لکھ کر لے جائیں، یہ ایسا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل دینے لگا ہوں. شادی کا سب کو پتہ ہے شادی کیا ہوتی ہے، پر جب ہوتی ہے سمجھ تب آتی ہے. نجات کیا ہے سب کو پتہ ہے. آپ کسی غیر ایماندار کے پاس بھی بیٹھیں، وہ بھی آپ کو نجات بتائے گا کہ یہ ہے. سیم جملے بولے گا، سیم لفظ بولے گا، بٹ اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس میں فرق ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں. کچھ لوگ دروازے کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، دوروں دور ہی بڑا سونا ہے، بڑا چنگا ہے. مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اس دروازے میں انٹر ہونا ہے. لہٰذا نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم خداوند خدا کو جانیں. خدا کو جاننے کے اور بھی کئی راستے ہیں. آپ خداوند خدا کو ضمیر کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو سکھایا. آپ کائنات کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے تخلیق کو پیش کیا. اور اس کے ساتھ ہی آپ تاریخی حقائق سے بھی جان سکتے ہیں، ہسٹوریکل ایونٹس سے. اس کے بارے میں آپ آنے والے سیشنز میں سیکھیں گے. اس سیمینار کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا. اور پھر آپ بنی اسرائیل کے بارے کے وسیلے سے خدا کو جانیں گے. یہ بھی آپ آنے والے دنوں میں سیمینار کے اندر سیکھیں گے. اور پھر آپ یسوع مسیح کے وسیلے سے بھی خداوند خدا کو جان سکتے ہیں. مگر سب سے ایکوریٹ، سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ بائبل مقدس کے وسیلے سے خدا کو جاننا. اور یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو کہاں پر ملیں گی؟ بائبل مقدس کے ذریعے سے، تھرو دی بائبل. آپ سب جان سکتے ہیں، ایکوریٹلی جان سکتے ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ جان سکتے ہیں. اور یہ سب ممکن ہے. آمین. تو لہٰذا خدا کا کلام جو ہے اس بات کو ہمیں دعویٰ کرتا ہے اور اوپن چیلنج دیتا ہے کہ آپ تحقیق کریں، آپ تفتیش کریں اور آپ پھر خدا کے اوپر ایمان لے کر آئیں. اندھا ایمان نہیں، صرف محض تقلید نہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اندھا ایمان یا بغیر جانے ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر اور تضاد کو لے کر آتا ہے. ہم مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، خدا کو بچپن سے نام سنتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہمیں پتہ ہے خدا کا. نہیں، اس کو پرسنلی جاننا بڑا ضروری ہے، اس کو پرسنلی سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اگر ہم اس کو پرسنلی جانیں اور سمجھیں تب ہی ہم اس کے وسیلے سے اس کے معیار کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہم اس کو بھی جان سکتے ہیں. سب سے اہم آیت ہے بائبل سیمینار کی کور ورس ہے. آئیں ذرا اس کو مل کر پڑھتے ہیں. تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے. یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. بس اس سیمینار کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ اس کا سب سے بیسک پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں، ایٹرنل لائف کو حاصل کریں. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ کی زندگی پانا نہیں چاہتے، وہ اس کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس کو اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں. آپ ان کے ساتھ بات کریں وہ کہتے ہیں چھڈو پا جی جدو مران گے ویکھی جائے گی. کنے ویکھیا؟ جدو خدا کو جاواں گے ویکھ لیں گے، ہلے ساڈے کو ٹائم نہیں ہے. ہم اتنے سنجیدہ معاملے کو اتنی غیر ضروری غیر معمولی بحث کے ساتھ ختم نہیں کر سکتے. بطور پریچر اور پادری اور منادی کرنے والے آپ کو حد درجہ کوشش کرنی ہے اپنے پورے وسائل اور محنت اور قابلیت کو استعمال کر کے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بتا سکیں. وہ نہیں چاہتے اس کو. کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ کبھی وہ اس کے اوپر بیٹھتے نہیں، کبھی وہ اس کے بارے میں سوچتے نہیں. اور یہ بڑی نہایت ضروری ہے. اور اصل مقصد اور خداوند خدا کو جاننے کا اور اس بائبل سیمینار کو اٹینڈ کرنے کا یہی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں اور اس کے سامنے حاضر ہوں.
کیونکہ اگر آپ انسانی زندگی کے اوپر غور کریں تو یہ ہر انسان کی اس لیے بھی بنیادی ضرورت ہے کیونکہ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پر نہیں رہنے والے. شاید کسی نوجوان سے اگر آپ بات کریں تو وہ تو اس معاملے کو نہ سمجھ پائے، پر کسی بزرگ سے بات کریں گے، اپنے آپ سے پوچھیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پر نہیں رہنے والے. ہم تو 100 سال بھی نہیں ٹکیں گے، کچھ تو 50 برس بھی نہیں نکالیں گے. اور اگر ہم مر جائیں، اگر اس زمین پر ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہماری سوچ صرف اتنا جانتی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ہم اس کے اوپر دھیان نہ دیں تو میس ہوگا، سب ختم ہو جائے گا. اس زندگی کے بعد کوئی امید نہیں ہوگی. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، ہر انسان کو پانا بڑا ضروری ہے. کوئی بھی اس کو پانا نہیں چاہتا مگر ہر انسان کو اس کو پانا ضروری ہے. اب جانتے ہیں زندگی اتنی تیزی سے پنکھ لگا کے اڑتی ہے. آپ ذرا اپنے ماضی کے اوپر غور کریں، آپ کو لگے گا کل آپ بچپن میں تھے، لڑکپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزر گئی، کیسے دھیڑ عمر گزر گئی، کیسے بچے چھوٹے تھے ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں اور وہ بڑے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. کیسے بچوں کے بچے آ گئے، سمجھ ہی نہیں آئی، اور آپ کو لگے گا کہ زندگی ایسے گزری. ٹائم از فلائنگ، لیونگ از ڈائنگ. آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ جس قدر گزار رہے ہیں آپ اتنا موت کے قریب جاتے جا رہے ہیں. اور جب آپ کا سامنا موت سے ہوگا اس کے بعد کیا؟ آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سیمینار کے اندر ہم اس بات کو سیکھیں اور ہم اس بات کو جانیں اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایوب 14واں باب پہلی اور دوسری آیت بیان کرتی ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سائے کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں. ایک تو لائف ہے بڑی شارٹ، مختصر ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ دکھوں سے بھری ہوئی ہے. آپ اپنی زندگی کے دن یاد کریں، خوشی کے پل جلدی گزر جاتے ہیں اور ہوتے بھی کم ہیں، اور دکھ جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور رہتا بھی زیادہ دیر ہے. کوئی عزیز ہمارا پیارا بیمار ہو جائے، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال برابر ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب باہر سے آئے ہوئے ہیں، 1 مہینہ رکے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا. میرے بھائی بیمار ہوئے، 1 ماہ ایسے لگتا تھا ختم ہی نہیں ہو رہا. دکھ والے دن جو ہیں وہ دکھوں سے بھری ہوئی ہے. اور پھر خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سائے کی طرح اڑ جاتا اور ٹھہرتا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنے دیکھیں ہمارے عزیز پیارے دوست جو ہیں وہ 2023 کے اندر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. کیا پکے مکان ساتھ لے کر گئے؟ کچے مکان ساتھ لے کر گئے؟ کیا ڈگریاں ساتھ لے کر گئے؟ کیا بچوں کی نوکریاں ساتھ لے کر گئے؟ وہ گاڑی بنگلہ، وہ جو محنت سے سارا مال کمایا تھا، کیا وہ ساتھ لے کر گئے؟ نہیں، کیونکہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی وہ واپس لوٹ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے جا پاتا. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، واعظ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں آئیں، اس کو مل کر پڑھیں. جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے. جو محنت ہے، جو آپ کماتے ہیں، وہ سب یہیں پر رہ جائے گا اور آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا. وہ سب کا سب یہاں پر درا کا درا رہ جائے گا اور آپ کے ہاتھ بالکل خالی ہوں گے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. آمین. آپ کی زندگی میں اہم کیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا دیکھیں. کیا کامیابی اہم ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں عزت اہم ہے؟ کیا آپ کی زندگی کے اندر محبت اہم ہے؟ کیا آپ کی زندگی کے اندر روپیہ پیسہ اہم ہے؟ کیا آپ کی زندگی کے اندر لوگ اہم ہیں؟ یہاں پر لوگوں سے مراد ہے آپ کے رشتہ دار، آپ کی وائف، آپ کے بچے، آپ کے وہ پیارے. آپ کی زندگی میں کیا اہم ہے؟ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. آپ موازنہ کریں، ہر ایک چیز جو بھی آپ کمائیں گے، کامیابی، عزت، محبت، روپیہ پیسہ، لوگ، وہ سب کے سب یہاں پر رہ جائیں گے اور آپ خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ ہی آپ کہاں پر لوٹ جائیں گے؟ اپنے خالق کے پاس. کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا ذرا موازنہ کرتے ہیں. اگر آپ کو جاننے کا موقع ملے، آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ اس میں سے کیا سلیکٹ کریں گے. اگر آپ کو موقع ملے بہت زیادہ روپے پیسے کا، تو کیا آپ اس کو لینا چاہیں گے؟ ہر کوئی لینا چاہے گا، میں بھی چاہوں گا. پر اگر آپ کو کبھی انتخاب کرنا پڑ جائے منی اور لائف، پیسہ یا زندگی، تو پھر آپ کس کا انتخاب کریں گے؟
یقیناً لائف کا. پیسہ ہے, بیماری کوئی لگ جاتی ہے, جتنا مرضی پیسہ لگے, بس شفا ہونی چاہیے, ٹھیک ہونا چاہیے. بیماری کے اندر انسان کو پتہ لگتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. پیسے کم بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں, گزارا ہو جائے گا. تو پیسے اور لائف میں سے آپ کس کا چناؤ کریں گے؟ آپ لائف کا چناؤ کریں گے. اور اگر آپ کو ایک دن یہ موقع ملے کہ آپ کو لائف چاہیے یا آپ کو ایک لمبی یا آپ کو ایک لمبی صحت مند اور بہترین زندگی چاہیے, تو پھر آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ آپ یقیناً اس کا انتخاب کریں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی, بتائیں, راستہ بتائیں, طریقہ بتائیں, کیا طریقہ ہے جو میں یہ حاصل کر پاؤں, جو میں یہ سیکھ پاؤں. اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ لائف یا روح میں سے کس کا انتخاب کریں گے, تو پھر آپ یقیناً اسپرٹ کا انتخاب کریں گے. بیکاز وی آر, ہم لوگ جو ہیں روحانی لوگ ہیں, روح کے ساتھ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ اور عکس پر بنایا. تو لہٰذا ہمیشہ آپ جب بھی موازنہ کرتے ہیں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے لیے اہم کیا ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر بیٹھ کر سوچیں تو آپ اینڈ پر جا کر دیکھیں گے روح سب سے اہم ہے. کیونکہ میں اور آپ ایک دن اس زندگی کو ختم کر کے ہم واپس خدا کے پاس ضرور لوٹیں گے. ایک اور ذرا سلائیڈ کی طرف دیکھیں گے, ہم اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر ہماری پیدائش جو ہے وہ ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم ڈیسائیڈ کر پائیں. اور اگر ہمیں موقع ملتا پیدائش ڈیسائیڈ کرنے کا تو امریکہ میں پیدا ہوتے یا شاید ساؤتھ کوریا میں. یا ہم کہتے کہ نہیں, زمین پہ لیٹیاں بھی لگانی پڑتی تو ہم کہتے پاکستان نہیں جانا, خدا وہاں تے نہ بھیجی. بٹ اٹ از ناٹ آور چوائس. ہم پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد ساری چوائس ہے. سب سے پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, پڑھنا ہے پتر, اسٹڈی کرنی ہے, 10 جماعتیں پڑھ جائیں گا زندگی آسان ہو جائے گی. 12 بس کر لو زندگی آسان, 14 کر لو نوکری لگ جائے گی بالکل آسان ہو جائے گی. کیا زندگی آسان ہے؟ نہیں. آپ پڑھ جاتے ہیں, جاب بھی ہو جاتی ہے, بزنس بھی اچھا ہو جاتا ہے, کیا پھر زندگی آسان ہے؟ پھر والدین کہتے ہیں نہیں پتر شادی کر لو, شادی کر کے زندگی آسان ہو جاتی ہے؟ نہیں. 1 بچہ کر لو, 2 بچے کر لو, جوڑی رلا لو, جوڑی رلاندے ہیں 6 بچے, کیا تب زندگی آسان ہو جاتی ہے؟ نہیں. ہم نے جو زندگی کے اندر گول سیٹ کیے, جو چیزیں سیٹ کیں, وہ آپ نے سب پالی, آپ کامیاب ہو گئے, لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں, آپ بہترین ہیں, لائف ان فل بلوسم, آپ کی زندگی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہے. بٹ پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ کافی ہے؟ ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے. زندگی کے اندر ایک نہ ایک دن آتی ہے, آپ جتنے مرضی ہیلدی ہوں, تندرست ہوں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد خدا کا کلام بیان کرتا ہے ڈیتھ ہوگی. موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے, ڈیتھ ہوگی, ہم مر جائیں گے اور پھر اپنے خالق کے سامنے جائیں گے, خدا کے سامنے جائیں گے اور وہ ہم سے پوچھے گا سب سے اہم سوال, کیا اس کا نام کتاب حیات میں ہے؟ اور اگر اس کا نام وہاں پر ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اس کو کہاں پر پھینک دیا جائے گا؟ آگ کی جھیل کے اندر. اس لیے میں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہر انسان کو ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت ہے, بیکاز یہ ہماری اینڈ والی ڈیسٹینیشن ہے. مگر اس کے بعد کیا ہے وہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے. بائبل مقدس اس کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے, آپ اس کے وسیلے سے جان سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری زندگی جو ہے وہ اس سے آگے بڑھے. آپ اس کو جانتے ہیں, اسٹیو جابز ہے, بزنس ٹائکون ہے, انوینٹر ہے, اس صدی کا بہترین پچھلی زبردست انسان جس نے ترقی کی, آج ایپل کو اتنا مشہور کیا ہے, ہمارے جیسے ملکوں کے اندر غریب کا بچہ بھی ایپل لینا چاہتا ہے, اتنا اس نے اس کو عام کر دیا. مگر کیا ہوا؟ وہ بھی مارا گیا. اور پھر آپ ان کو جانتے ہیں, عبدالستار ایدھی, کیا لکھا ہوا؟ یہ اس کا جملہ بڑا زبردست, دا ریچسٹ پور مین, امیر ترین غریب آدمی, وائے کرتا اور پجامہ اور کینچی کی چپل اور ایک ٹوپی, بس اسے ساری زندگی یہی پہنا ہے. اور دنیا کی جو بک آف ریکارڈ ہے, گینیس بک آف ریکارڈ, اس کے اندر اس کا نام ہے, سب سے لمبی ایمبولینس سروس اس کے پاس ہے. آرفن ہاؤسز بنائے اس نے, آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں, پال نہیں سکتے, آئیں ہمیں دے دیں, ہم پالتے ہیں. بچہ رکھنا نہیں چاہتے, آئیں مجھے دے دیں, میں اس کو پالوں گا. بغیر مذہب کے, بغیر نسل کے, بغیر کسی فرق کے اس نے بہترین کام کیا. پاکستان کا سب سے بہترین انسانیت کو ماننے والا,
مگر کیا ہوا 2016 کے اندر اتنے اچھے ہونے کے باوجود بھی وہ مارا گیا, ختم ہو گئی زندگی. یہی اینڈ ہے. تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں جون ایلیا ہمارے اردو کے شاعر ہیں, وہ اس شعر کے ذریعے پھر اس کو بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں. ذرا ہم اس کو مل کر پڑھیں گے. ہم حسین ترین, امیر ترین, ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بلا آخر مر ہی جائیں گے. جو کمایا سب یہاں پر رہ جائے گا, خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ جائیں گے. اس لیے اسٹیو جابز بھی مارا گیا, عبدالستاریدی بھی مارے گئے, اور بھی کتنے بزنس ٹائکون, کتنے زبردست لوگ جو 2023 کے اندر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے, کتنے خدا کے زبردست خادمین, مگر اپنے وقت کے ساتھ وہ ان کو وہ اس زمین پر سے چلے گئے, وہ چھوڑ کر انہوں نے سفر کو ختم کر لیا. یہی ہماری زندگی کا اینڈ ہے, یہی ہماری زندگی کا اختتام ہے. یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی زندگی چاہیے جو لمبی ہو, جو ہیلدی ہو, جو پرفیکٹ ہو. اور یہ کہاں پر, اور یہ ہمیشہ مرنے کے بعد, ڈیتھ کے بعد کی یہ زندگی, آفٹر لائف ہے, لائف آفٹر لائف ہے. اور ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اگر خدا بتا رہا ہے, خدا نے اس کو راز نہیں رکھا, خدا اس کو شیئر کر رہا ہے, بانٹ رہا ہے, تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں, ٹائم نکال کر تحقیق کریں, تفتیش کریں, جاننے کی کوشش کریں کیا یہ واقعی درست ہے, کیا یہ واقعی خدا کے کلام کے مطابق ہے. تو لہٰذا یہ ہماری زندگی ہے. ٹائم از فلائنگ, لیونگ از ڈائنگ. آپ جیسے جیسے زندگی گزار رہے ہیں آپ قریب آتے جا رہے ہیں, کچھ یہاں پر, کچھ یہاں پر, کچھ یہاں پر, شاید کچھ یہاں تک بھی جائیں, پر پھر بھی اینڈ ہے. میں نے اپنے عزیز رشتہ داروں کو مرتے دیکھا, پھر میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی, میں نے اس کو بھی وٹنس کیا. میرے 2 بھائی بیمار ہوئے, میں نے ان کو بھی وٹنس کیا, وہ بھی چلے گئے. اب اگلی باری کس کی ہے؟ میں بھی ہو سکتا ہوں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے, انسان اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا. خدا کا کلام بھی بیان کرتا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک دن ہے اور مر جانے کا ایک دن. ہمیں اس کے درمیان میں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے, ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے. یہ سب سے عام ہے. اس ڈیتھ کے بعد کیا ہے؟ ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے. جس کے پاس یہ ایٹرنل لائف ہوگی, جس کے پاس یہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی, جو اس کو جانے گا, سمجھے گا, وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا. اور جس کے پاس یہ نہیں ہوگی, جو اس بات کو نہیں سمجھے گا, خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس کو اٹھا کر وہاں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, ٹائم از فلائنگ اینڈ لیونگ از ڈائنگ. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. آپ کچھ بھی حاصل کر لیں, آپ سب کچھ پا لیں, ایک بہترین, ذہین ترین, قابل ترین شخص بن جائیں, مگر پھر بھی آپ کا سامنا کس کے ساتھ ہوگا؟ آپ کا سامنا ایک دن موت کے سامنے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کا سامنا خدا کے ساتھ ہوگا. وہ جو آپ کا خالق ہے, وہ جو آپ کا پروردگار ہے, وہ جو عدل ہے, وہ جو محبت ہے, وہ جو الخبیر ہے, آپ کا سامنا اس کے ساتھ ہوگا. اس خوبی کے ساتھ وہ آپ سے محبت کرتا ہے, مگر اس خوبی کے ساتھ وہ آپ کو ججمنٹ کرتا ہے. آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے, سارے کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. خدا رحم ہے, رحیم ہے, میں مانتا ہوں ہے, بٹ ہی از گاڈ آف جسٹس آلسو. اور وہ بیلنس ہے, ایسے نہیں کر سکتا, سائیڈ نہیں لے سکتا, طرفداری نہیں کر سکتا. اس لیے ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہونا بڑا ضروری ہے. اور اسی لیے آپ پورے سیمینار کے اندر ان 2 خوبیوں کو ضرور یاد رکھیں, بار بار آپ کو اس کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملے گا. تو لہٰذا خدا کو جاننا ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ ہے. آپ آنے والے سیشنز کے اندر آپ تخلیق سے سیکھیں گے کہ وہ خالق اور مالک ہے. آپ باغ عدن سے سیکھیں گے کہ وہ پروردگار ہے. جو چیزیں اس نے بنائی, ہر ایک کی پورا لائف سٹائل آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. نوح کا طوفان آپ کو بتائے گا کہ وہ عدالت کرتا ہے. یہ سب سے اہم ہے, وہ ایک ہی ٹائم میں عدل کرتا ہے اور ایک ہی ٹائم میں وہ محبت بھی کرتا ہے. اور پھر اس کی آپ کو اگزامپل سدوم اور عمورہ میں بھی ملے گی, پھر اس کی اگزامپل آپ کو بابل کے برج پر بھی ملے گی, اور پھر بنی اسرائیل کے ذریعے خدا آپ کو بتائے گا, اپنے بارے میں سکھائے گا کہ وہ الخبیر ہے. ہی نو دا پاسٹ, فیوچر اور پریزنٹ سب جانتا ہے, وہ الخبیر ہے.
لہٰذا پیدائش پہلا باب اور 26ویں آیت بیان کرتی ہے، آئیں ذرا اس کو مل کر پڑھیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خدا کیا ہے؟ ایک نرالا روح ہے، اور جب خدا روح ہے تو پھر اس نے انسان کو بھی کیا بنایا؟ روح۔ جب خدا روح ہے اور اس نے انسان کو بھی روح بنایا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی شبیہ کی مانند ہیں۔ شبیہ کی مانند ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے بھی ہاتھ اور پاؤں ہیں، کان اور آنکھیں ہیں، یہ ایک فرق بحث ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ خدا روح ہے اور اس نے ہمیں بھی کیا بنایا ہے؟ روح۔ اور پھر اس روح کو کس کے اندر رکھا ہے؟ بدن کے اندر۔ اور جب اپنی زندگی کا دم پھونکا تو پھر اس کے اندر جان پڑی، اور وہ کیا ہوا؟ جیتی جان۔ اور اب انسان کن چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ روح، جان اور بدن سے۔ اور اس روح کو رکھنے کی وجہ سے وہ خدا کے ساتھ شبیہ میں ہے، عکس میں ہے، اس کی مانند بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا سب سے اہم کیا ہے؟ کیا یہ بدن اہم ہے؟ نہیں۔ کیا یہ جان اہم ہے؟ نہیں، روح اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، واعظ کی کتاب 12ویں باب کی 6 اور 8ویں آیت میں، آئیں اس کو مل کر پڑھیں گے۔ پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے اور ہوس کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ باطل ہی باطل، واعظ کہتا ہے سب کچھ باطل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی باڈی ڈسٹ سے آئی ہے، مٹی سے بنی ہے، اور وہ واپس خاک میں مٹی میں چلی جائے۔ روح سب سے اہم ہے کیونکہ ہم خدا کی شبیہ پر بنے ہیں، اور خدا اس کو واپس چاہتا ہے۔ وہ خدا سے آئی ہے اور خدا کے پاس واپس لوٹ کر جائے گی۔ جب آپ کی اسپرٹ واپس لوٹ کر جائے گی، آپ عدالت کا سامنا کریں گے۔ بائبل مقدس اس کو اسی طرح سے بیان کرتی ہے۔ اب بائبل مقدس کے مطابق جب خدا کے سامنے جائیں گے، آپ کو عدالت کا سامنا ہوگا۔ وہاں پر پھر آپ سے خدا جو ہے وہ آپ کو کیا چیز بتائے گی؟ اگر آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے تو آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں۔ اگر آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، وہ کہے گا اٹھا کر پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کو، ہر ایک کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا ہے۔ اس معاملے کے بارے میں فکر مند ہونا ہے، اس کو، اس یقینیت کو حاصل کرنا ہے۔ آپ کے اندر سیلویشن کی شورٹی ہونی چاہیے۔ ان 3 دنوں کے اندر بھی جب آپ کے سامنے خادمین مختلف طریقوں کے ساتھ سیشن پیش کریں گے تو ہر ایک سیشن کے اندر وہ آپ کو یہی بات بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایٹرنل لائف حاصل کرنا یہ بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا۔ جس طرح سے ہوا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، خوراک ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ضروری ہے، وگرنہ سب میس ہو جائے گا، آپ سب کھو دیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ذہین ترین، بہترین، عمدہ ترین، ہر طرح سے اچھے ہو کر بھی آپ ایک دن مر جائیں گے اور آپ کا سامنا اپنے اینڈ کے ساتھ ہوگا۔ پر اگر آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی کی یقینیت ہے، شورٹی ہے، تو پھر آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے۔ آخری سلائیڈ ہے، آئیں ذرا اس کو غور سے دیکھیں گے۔ میں سارے معاملے کو آپ کے سامنے سمرائز کرنا چاہتا ہوں، سارے سرمن کو سمرائز کریں گے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ اگر آپ اس کو سادگی کے ساتھ سیکھیں تو انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور پھر ایک دن مر جاتا ہے اور بس ختم ہے۔ ہاں، پیدا ہونا بھی ایک جیسا ہے، مرنا بھی ایک جیسا ہے۔ امیر غریب پیدا بھی ایک طریقے سے ہوتے ہیں، مر بھی ایک طریقے سے جاتے ہیں۔ آتے بھی خالی ہاتھ ہیں، جاتے بھی خالی ہاتھ ہیں۔ یہاں پر فرق ہے، کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے، کوئی ڈگری پاتا ہے، کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی خاندان تک پہنچتا ہے، کوئی ریٹائرمنٹ تک پہنچتا ہے، مگر جیسا بھی ہے الٹیمیٹلی اس کی فیٹ کیا ہے؟ اس کو اپنی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک ہم سبھی جانتے ہیں، ہمارے اندر کا ضمیر، ہمارے اندر کی ریشنل سوچ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بالکل ایسے ہوگا، ہمارا انسانی تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگی؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد ججمنٹ ہوگی۔ اور یہ کون بتاتا ہے؟ خدا کا کلام۔ بلی، اچھی، بری، پوشیدہ، ظاہر، ہر ایک بات ظاہر ہوگی، اور آپ کہاں پر ہوں گے؟ عدالت کے اندر۔ یہاں پھر ہمارے پاس 2 اس کی بھی منزلیں ہیں۔ آپ کہاں پر جائیں گے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس زندگی کے اندر رہ کر۔ اس موت سے پہلے یہاں پر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہوگی۔ 2 ڈیسٹینیشن ہیں، دونوں کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ آپ کی چوائس ہے۔ پیدائش آپ کی چوائس نہیں، برتھ از ناٹ یور چوائس، بٹ یہ آپ کی چوائس ہے۔
آپ خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں یا آپ آگ کی جھیل میں جانا چاہتے ہیں؟ اور اگر خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، جو کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہوگا وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہی مین اٹ، اس کا مطلب ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ خدا نے اس کو راز نہیں رکھا، خدا نے اس کو بید نہیں رکھتا، وہ اس کو کھولتا ہے، اوپن کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کو بانٹنا چاہتا ہے، شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں صدیوں سے رسول اور پھر خادمین اور ابھی ہمارے جیسے خادمین، ہم سارے یہ بات وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس موت سے پہلے اس زندگی کے اندر ڈیسائیڈ کریں، ہم اٹرنل لائف کو حاصل کریں، اور جب آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے تو آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں، آپ وہاں پر رہ کر ہمیشہ کی زندگی اس کے ساتھ بسر کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں، ہم اس کو پہچانیں اور ہم اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد میں ہمیشہ نیکودیمس کی جو تمثیل ہے وہ پیش کرتا ہوں، ملاقات، اس کے بارے میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سارے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئیں ذرا تھوڑا سا نکال لیتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب، میرے پاس 7 منٹ ہیں، ہم اسی کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی سیکھیں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب بائبل مقدس کا سب سے اہم ترین باب ہے، جو نیکودیمس اور خداوند یسوع مسیح کی ملاقات کے بارے میں بتاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ نیکودیمس کی زندگی پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، وہ جوش تھا، فریسی تھا، اپنے دور کا حکمران بھی تھا اور پھر عالم دین بھی تھا اور خداوند یسوع مسیح کو جانتا بھی تھا۔ اتنا اہم شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوگا وہی خدا کی بادشاہی میں جائے گا۔ یہودی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم میں سے ہے۔ یہ میں اس لیے جلدی سے بتا رہا ہوں، آپ سارے اس بات کو جانتے ہیں۔ فریسی سے مراد یہ ہے کہ یہودیوں میں مضبوط ترین مذہبی گروپ تھا، اور پھر حاکم حکمران ہونے سے مراد یہ ہے کہ کونسل کا رکن تھا اور 70 حاکموں میں سے ایک تھا، اور عالم ہونے کا مطلب یہ تھا شریعت کو جانتا تھا، شریعت کا استاد تھا، اور یسوع مسیح کو اس نے آ کر ربی کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کے لیے ایک استادوں والی رسپیکٹ تھی۔ اب اگر آپ اس کو اپنی زندگی کے اوپر لیں، اگر خاندان کی وجہ سے ہمیشہ کی زندگی اور سیلویشن اور نئی پیدائش ہوتی تو پھر میں اور آپ مسیحی گھرانے میں ہیں، وہ تو یہودی تھا، خدا کی چنی ہوئی قوم میں سے تھا، بٹ اس کی وجہ سے ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ اگر ہم مذہبی جذبے اور جوش جس سے ہم رسومات ادا کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اگر اس کے ذریعے سے خدا کی بادشاہی میں جانا کا مقصود ہوتا، ممکن ہوتا، تو پھر نیکودیمس بادشاہی کا حصہ ہوتا، پر وہ اس وجہ سے بھی نہیں جا پائے۔ اور پھر حاکم ہونے سے مراد یہ ہے اس کے پاس مقام تھا، عہدہ تھا اس کے پاس۔ اگر عہدے اور مقام کی وجہ سے کہ آپ ایلڈر صاحب ہیں، پادری صاحب ہیں، مبشر ہیں، ایونجلسٹ ہیں، آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، اس کے پاس بھی مقام تھا، اس کے پاس بھی عہدہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ صرف خداوند یسوع مسیح کا آپ نے نام سنا ہوا ہے، مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے اس کے بارے میں نام پڑھا ہے، سنا ہے، اس کو جانتے نہیں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، سننا، پتہ ہونا اور جاننا الگ بات ہے، تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح کو جانے گا وہ نئے سرے سے پیدا ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا؟ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے، نئی پیدائش کے لیے کیا ضروری ہے؟ پانی اور روح سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ پانی اور روح سے پیدا ہوں گے تب آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ امثال 14 باب اور 12ویں آیت بیان کرتی ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں کیا ہے؟ موت کی راہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی سوچ، کوئی بھی نظریہ ہو سکتا ہے، مگر جو بائبل مقدس کے مطابق ہوگا وہی درست ہے اور ہمیں اسی کو ماننا چاہیے۔
حزقیل نبی کا صحیفہ 36واں باب 23ویں اور 28ویں آیت جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ بیان کرتی ہے پانی سے مراد گناہوں کی معافی ہے، گناہوں کو صاف کرنا ہے، اور روح سے مراد یہاں پر پاک روح ہے، ایک نئی زندگی ہے۔ پانی اور روح جو ہے اس کے وسیلے سے ہم خداوند کے پاس جاتے ہیں، گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں، نئی زندگی حاصل کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح اور نیکودیمس کی ملاقات یہ سب سے اہم ہے۔ یہ سب سے اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں کس کے بارے میں بتاتی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں۔ یہ بائبل سیمینار ہے، اس کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے اس ہمیشہ کی زندگی کو پیش کیا جائے۔ آنے والے وقت میں آپ جو بھی اس میں سے سیکھیں گے وہ سب کا سب آپ کے سامنے اس لیے رکھا جائے گا تاکہ آپ اس کو چوز کریں۔ یہ آپ کی چوائس ہے، آپ اس کو چنیں اور آپ اسی کے مطابق آپ کا اینڈ پر عدالت میں جب خدا کے پاس جائیں گے یقیناً ہم اس اجر کو پائیں گے۔ بہت شکریہ اس سارے وقت کا۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔